الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى الخيرات ونهانا عن المنكرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلم موحد ساتھیوں، آج کا یہ جمعۃ المبارک ایک حیثیت سے اپنے لحاظ کے اندر یہ منفرد جمعہ ہے. جس ماہ مقدس کے اندر آپ حضرات گزر رہے ہیں، اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام، جس کا مطلب ہے معظم، محترم اور باعزت مہینہ.
زمانہ جاہلیت سے لے کر دور نبوی تک اس مہینہ کو مقدس اور محترم سمجھا جاتا تھا. پھر شریعت مقدسہ کے اندر 4 مہینوں کو عزت والا مہینہ کہا جاتا ہے. ایک مہینہ رجب المرجب کا، اور دوسرا مہینہ ذی قعد کا، اور تیسرا مہینہ ذوالحجہ کا، اور چوتھا مہینہ محرم الحرام کا. یہ 4 مہینے شریعت کی نظر کے اندر بھی عزت والے مہینے ہیں. ان مہینوں کے اندر آپس کی لڑائی، جنگ و جدال اور فساد کرنا دور جاہلیت کے اندر بھی برا اور مذموم سمجھا جاتا تھا. اور پھر اس ماہ مقدس کی نسبت یہ اتنی عزت والا مہینہ ہے کہ اس عزت والے مہینے کے اندر جس آدمی کا تعلق اور نسبت جڑ گئی وہ آدمی بھی اللہ کے ہاں عزت والا لکھا گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی جو عزت ہے روز اول سے اللہ پاک نے رکھ دی ہے. یہ مہینہ کسی شخصیت کی وجہ سے عزت والا نہیں بنا، بلکہ اللہ نے بذات خود اس ماہ مقدس کو عزت والا بنا دیا ہے. اس لیے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے دور نبوت کے اندر محنت فرمائی، اپنے دور زمانہ کے اندر اللہ کے پاک رسول نے واعظ اور تبلیغ فرمائی، لوگوں کو دین اور اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے اللہ کے پاک رسول نے ہر قسم کی قربانی پیش کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور نبوت بنتا ہے 23 سالہ. کتنے سال بنتے ہیں؟ 23 سال مکمل بنتے ہیں جن کے اندر اللہ کے پاک رسول نے محنت فرمائی ہے، مشقت اٹھائی ہے، لوگوں تک دین اور اسلام کا پیغام پہنچایا ہے. وہ سال بنتے ہیں 23 سالہ دور نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اس سارے دور کی محنت کا خلاصہ اور اس سارے دور اور زمانے کی محنت کا ارک اگر نکالا جائے تو 3 جماعتیں بنتی ہیں. کتنے جماعتیں بنتی ہیں؟ آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ بولتے رہے. اس زمانے کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ جو اللہ کے پاک رسول کا نکلا تو 3 جماعتوں کے اندر لوگ منقسم ہوتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں. ان کے اندر ایک جماعت کا نام ہے اصحاب رسول. کیا نام ہے؟ اصحاب رسول. اور دوسری جماعت کا نام ہے آل رسول. اور تیسری جماعت کا نام ہے ازواج رسول. یہ 3 گوشے اور 3 شعبے اور 3 حصے بنتے ہیں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو اللہ کے پاک پیغمبر نے خود محنت فرمائی. اور اس محنت کا نتیجہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ اللہ کے پاک رسول کی محنت کا نتیجہ اللہ نے اصحاب رسول کے اندر رکھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی محنت کا نتیجہ آل رسول کے اندر رکھا، اور اللہ کی پاک پیغمبر کی محنت کا نتیجہ ازواج رسول کے اندر رکھا. اصحاب رسول یاران محمد الرسول اللہ، آل رسول محمد کا خاندان، ازواج رسول محمد الرسول اللہ کی گھر والیاں اور بیویاں، پیغمبر کی سیج بچھانے والیاں، ان کو ازواج کہتے ہیں. محمد کے پیچھے جان دینے والے ان کو اصحاب کہتے ہیں. اور محمد کے خون اور رشتہ داری قرب و لحاظ کے اندر رہنے والوں کو آل رسول کہتے ہیں. اور تینوں جماعتوں کا تذکرہ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے. اصحاب رسول کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر، آل رسول کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر، اور ازواج رسول کا تذکرہ بھی. اور جو شخص
اللہ کے پاک پیغمبر کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، اس بندے کے لیے ان تینوں جماعتوں کی دل کے اندر عزت، احترام، وقار، شان، مقام، بلندی کا تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی نے پیغمبر کے اصحاب پر انگلی اٹھائی تو ایمان سے خارج، اگر کسی نے ازواج رسول پر انگلی اٹھائی تو ایمان سے خارج، اگر کسی نے آل رسول کی توہین کی تو اس کو بھی ایمان نصیب۔ ایمان کی دولت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جس بندے کے دل کے اندر ان تینوں جماعتوں کی عزت، ادب اور احترام موجود ہو کہ آل رسول کا نام آئے تو سر جھک جائے، آل رسول کا نام آئے تو سر جھک جائے، ازواج رسول کا نام آئے تو سر جھک جائے، نہ آل رسول پر تنقید کرے، نہ اصحاب رسول پر تنقید کرے، نہ ازواج رسول پر تنقید کرے۔ گویا کہ جس شخص نے آل رسول پر تنقید کی گویا کہ اس نے رسول کو نشانہ بنایا، اور جس نے اصحاب رسول کو نشانہ بنایا اور جس نے ازواج رسول کو نشانہ بنایا اس نے ڈائریکٹ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل کو دکھایا ہے، اور پیغمبر کا دل دکھانے والا کوئی بندہ کبھی جنت میں جا سکتا۔ کتنی جماعتوں کی عزت اور احترام دل کے اندر رکھنا ہے؟ 3 جماعتوں کا۔ اللہ نے تینوں کا تذکرہ بالترتیب اور بالترسیل کیا ہے، اور تینوں جماعتیں اپنے اپنے مقام کے اندر، اپنے اپنے منصب کے اندر، اپنی اپنی عزت کے اندر، اپنے اپنے وقار کے اندر، شان اور ایمان کے اندر اللہ کے ہاں بلند و بالا، اعلیٰ اور نرارا مقام رکھتی ہے، اور کوئی بندہ اپنے مقام منصب کے اندر کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ سارے ہمارے ایمان کے آنکھوں کا تارا بنتے ہیں۔ اصحاب رسول کا تذکرہ ہے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آل رسول کا تذکرہ ہو تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ازواج رسول کا تذکرہ ہے تب بھی۔ ان تینوں گھروں کا احترام مسلمان قوم پر اللہ نے ضروری کر دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے تذکرہ کیا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اللہ کریم اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں، لقد مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود اور مسجود ہونے کی قسم ہے، لوگوں مجھے اپنے خالق ہونے کی قسم ہے، تاب اللہ، میری رحمت کے خزانے، میری برکت کے خزانے، میری انوست اور محبت کے خزانے جتنے بھی تھے، تابا اللہ فرماتے میں نے پلٹ دیے، میں نے ان کو اوپر سے نیچے گرا دیا۔ اللہ تیری رحمت کے خزانے، تیری برکت کے خزانے، تیری محبت کے خزانے جو عرش معلی سے نیچے آتے، آگے کون ہے جس پر تو پلٹنا چاہتا ہے؟ آگے وہ وجود کتنے ہیں، آگے وہ جسم کتنے ہیں جس جسموں کے اوپر تیری رحمت کے نزول کا مرکز بنتے ہیں، وہ جسم تیری برکت کے نزول کا مرکز بن جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے نمبر پر اعلان کیا کہ جب میں اپنی رحمت کو پلٹنے کا ارادہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے نیچے وجود ہوتا ہے میرے محمد الرسول اللہ کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں، تاب اللہ، میں نے رحمت کے خزانوں کو نیچے پلٹا، علی النبی، اپنے نبی اور اپنے رسول پر، تاب اللہ علی النبی، اللہ نے اپنی رحمت کے خزانوں والے برکتوں کو انڈیلا تو اپنے پیغمبر کے وجود پر۔ اللہ تیری رحمت کا مستحق ہے محمد الرسول اللہ،
تیری رحمت کا اصل مرکز ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس لیے تو نے رحمت کے برتن انڈیل کے رکھ دیے ہیں اپنے پاک پیغمبر کے وجود پر۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں والمہاجرین والانصار، میں نے دوسرے نمبر پر اگر اپنی رحمت کے برتنوں کو پلٹ دیا ہے تو مہاجرین کی جماعت پر، انصارین کی جماعت پر۔ انصار اور مہاجر یہ اصحاب محمد ہیں۔ یہ کون ہے؟ یعنی اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا اپنے پاک پیغمبر کی جماعت کا کہ میرے پیغمبر کی جماعت جو اصحاب ہے میرے پیغمبر کے، جو ساتھی ہیں میرے پیغمبر کے، جو دوست ہیں میرے پیغمبر کے، اتنے قریبی دوست ہیں کہ ہر حال کے اندر جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے، مشکل کے اندر بھی ساتھ رہنے والے۔ اگر کوئی مہاجر بنا ہے تو میرے پیغمبر کی وجہ سے، اگر کسی کو انصار کا لقب ملا ہے تو میرے پیغمبر کی وجہ سے، اگر کسی نے نصرت کی ہے تو دین کی وجہ سے، اگر کسی نے ہجرت کی ہے تو دین کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جہاں میرے پیغمبر کی قربانی ہے وہاں میرے پیغمبر کے یاروں کی بھی قربانی ہے۔ اس لیے میری رحمت کا مستحق جہاں پیغمبر ٹھہرایا جاتا ہے وہاں پیغمبر کے علاوہ میرے پیغمبر کے اصحاب پر بھی میری رحمت۔ معلوم ہو گیا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ نے اصحاب محمد کو بھی رحمت سے خالی چھوڑا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کی آل کا تذکرہ جہاں آتا ہے وہاں بھی اگر میرے پیغمبر کی آل کو تسلیم نہ کیا جائے تو دین مکمل ہو سکتا؟ دین کی تکمیل ان تینوں شعبوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ آل ملے، اصحاب ملے، ازواج ملے تو تا دین بن ہے۔ اگر اے نہ ملن تے دین کدے مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان تریہاں جماعتاں دا تعلق قرآن اور سنت دے اندر اگر پڑھیا جاوے تا گہرا تعلق کے دین اور اسلام دے نال۔ اس واسطے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب محمد کا بھی تذکرہ کیا، آگے اللہ نے قرآن میں آل کا بھی تذکرہ کیا۔ آؤ میں تمہیں قرآن کے اندر تذکرہ دکھاؤں۔ اللہ کریم فرماتے اے میرے پاک پیغمبر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے پیغمبر میں اللہ بھی تیرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی تیرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر جب میں تیرے اوپر رحمت کے درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب میں آگے حکم دیتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آگے اللہ ایماندار قوم کو مخاطب کر کے کہتے او ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو، جس طرح میں اللہ درود و سلام پڑھدا میرے فرشتے درود و سلام پڑھدے نے، اس حال دے اندر مومنو تساں وی درود پڑھو میرے محمد کریم تے، تساں وی سلام بھیجو میرے محمد کریم تے۔ صحابہ کرام آندن یا رسول اللہ، اللہ نے درود و سلام دا حکم جڑا دیتا ہے سانو سمجھ نہیں پیاندا، مسئلہ سمجھاؤ جو او درود اور سلام تساں تے کنج پڑھا، تساں دے اوتے آؤ وقت مسئلہ دیکھو۔ اللہ دے پیغمبر دے لوگو قولو اللہم صلی علی محمد، تم جب درود و سلام پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنی زبان سے یوں کہا کرو کہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے محمد الرسول اللہ پر درود و سلام پڑھ۔ آگے یا رسول اللہ کیا کہنا ہے؟ آگے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ جس طرح تو درود و سلام بھیجتا ہے اپنے پیغمبر پر، جس طرح تیرے فرشتے بھیجتے ہیں درود و سلام تیرے پیغمبر پر، جس طرح ایماندار درود و سلام بھیجتے ہیں تیرے پیغمبر پر، وعلی آل محمد
اسی طرح اس درود اور سلام کے مستحق محمد کی آل بھی ہے، پیغمبر کی آل رسول کو بھی اللہ نے پیچھے نہیں ہٹایا، آل کو بھی اسی طرح دخل ہے، اصحاب کو بھی اسی طرح دخل ہے، ازواج کو بھی اسی طرح دخل ہے۔ اللہ نے جہاں درود و سلام بھجوایا اپنے پیغمبر پر، وہاں درود و سلام بھجوایا پیغمبر کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بالترتیب آپ کو سمجھاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ نے دونوں کا تذکرہ بلکہ تینوں کا تذکرہ کیا ہے، آگے اللہ نے ازواج کا تذکرہ کیا ہے کہ ازواج کا کتنی مقام ہے میرے نزدیک۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ کریم اپنے پیغمبر کی ازواج کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا نساء النبی، او میرے پاک پیغمبر کی سیج بچھانے والیاں، او میرے پاک پیغمبر کی حرمت کے اندر رہنے والیاں، او میرے پاک پیغمبر کی ازواج بننے والیاں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا کتنی مقام ہے میں اللہ کے نزدیک۔ اللہ فرماتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میں نے عورتیں تو بڑی بڑی پیدا کی ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی خاتون آئی ہیں دنیا کے اندر، عزت کے لحاظ سے بڑی خاتون آئی ہیں، شرافت کے لحاظ سے بڑی خاتون آئی ہیں، عصمت کے لحاظ سے بڑی خاتونیں آئی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے لستن کاحد، میں اللہ کو پوچھو تا مینوں اللہ ہون دی قسم ہے جڑیاں خاتوناں میرے محمد دے بستر تے آئے نے ایو جی خاتون اج تک میں پیدا بھی نہیں کی تھی۔ مریم صدیقہ دا بھی بڑا مقام ہے، باقی عورتوں دا بھی بڑا مقام ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لستن کاحد، ایک عورت بھی ایسی نہیں دنیا کے اندر جو میرے پیغمبر کی ازواج کے ساتھ عزت اور شان میں مقابلہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی جو جماعت ہے ازواج محمد الرسول، ان کا بھی کوئی مقام اور مرتبے کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اصحاب رسول بھی اپنی جگہ اعلیٰ، ازواج رسول بھی اپنی جگہ اعلیٰ، اور آل رسول بھی اپنی جگہ۔ اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا تو وہ اصحاب رسول کے مداح بن کر ازواج رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، آل رسول کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک شعبے کو پکڑ لیتے ہیں باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ جب تک یک وقت ان تینوں کی عزت اور احترام دل میں نہ ہو ایمان اسلام نصیب۔ ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے ان تینوں جماعتوں کا دل کے اندر عزت اور احترام رکھنا ضروری ہے۔ اور اس مہینہ مقدس کے اندر تقریباً آل رسول کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر آل رسول کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور اصحاب رسول کا تذکرہ، حالانکہ اگر اس مہینے کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہے تو حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ ہاں بھولے پائے ہو نا تو میرے خیال یکم محرم الحرام کو وہ ہستی شہید ہوتی ہے جس ہستی کی زبان فرش پر ہلتی ہے، اللہ کی زبان عرش معلی سے بولتی ہے اس کی تائید کے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہے، عزت کے لحاظ سے بھی لاسانی ہے، اللہ کریم کے پیغمبر کے وہ خلیفہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوتے ہیں، لیکن ان کی شہادت کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایمان کی دولت کو لینا ہے تو تینوں کی عزت دل میں رکھنا، ہم تینوں کے خادم ہیں، آل رسول کے بھی خدمت گزار، اصحاب رسول کے بھی خدمت گار، اور ازواج رسول کے بھی۔ ان تینوں کے بغیر ہم رہ کیسے سکتے ہیں؟ اصحاب رسول اے محمد الرسول اللہ دی سٹیج، یہ کیا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر دی سٹیج بن کے آئے نا۔
آل رسول محمد دا پیٹ ہے، خون ہے، رشتہ ہے، پیغمبر دا قریبی رشتہ ہے، اور ازواج رسول محمد دی سیج ہے۔ اگر سیج والے پاسے کوئی حملہ کرے تائی بے ایمان، اگر کوئی آدمی اسٹیج تے حملہ کرے تائی بے ایمان، اگر کوئی محمد دے پیٹ تے حملہ کرے تاوی۔ اس واسطے ایمان دی دولت تا نصیب ہونی ہے جو انہاں 63 گھراں دی عزت ہر مومن دے دل وچ محفوظ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ آل رسول کی محبت میں آ کر اصحاب رسول کو گالی نکال دیتے ہیں، بعض لوگ اصحاب محمد کی عزت کے اندر آل رسول کو گالی نکال دیتے ہیں، بعض لوگ آل رسول کی محبت کے اندر ازواج رسول کو گالی نکال دیتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ جو امہات المومنین کا لقب اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے، اس کی بھی عزت کے اندر لوگ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیڑا آدمی اپنی ماں نو بھونکے وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ ماں دی بے عزتی کرے تے پتراں دی عزت کرے او کدے ہو سکتا ہے بعد آدمی؟ اس واسطے اما عائشہ اما بن دی ہے لوگاں دی، کہ بننی ہے ماں بن دی ہے مومنہ دی۔ حضرت حسین دی بھی ماں، حضرت حسین دی بھی ماں، کیوں؟ اللہ دے امہات المومنین، یہ تمام میرے پیغمبر کی بیویاں، یہ تمام مومنوں کی کیا ہے؟ میں ہے۔ حضرت علی شان وچ زیادہ لیکن حضرت عائشہ دا پتر لگدا ہے، حضرت حسین حضرت عائشہ دا پتر لگدا ہے، حضرت حسن حضرت عائشہ دا پتر لگدا ہے۔ اس واسطے اگر پتر دی عزت دل وچ رکھنی ہے تے پہلے ماں دی عزت دل وچ رکھ۔ اگر ماں تے حملہ کرسے تے پتر دی عزت محفوظ نہیں ہو سکنی۔ اس واسطے 63 گھراں تو بغیر سادہ تا گزارا اگر تساں دا ہونا تے بے شک کرو، لیکن مومن تے موحد تے مسلم انسان واسطے ضروری ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دے 63 گھراں دی عزت اپنے دل وچ۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے 63 دا تذکرہ کیتا ہے، لیکن آج میں تانوں سناونا ہے آل رسول دا تذکرہ۔ آج کینا تذکرہ سناونا ہے؟ آل رسول دا تذکرہ سناونا ہے۔ تے جڑا واقعہ اصل رونما ہویا ہے اس دے پیچھے جڑی کار فرمائی ہوندی ہے، او دی جڑی مڈ تے بنیاد ہوندا ہے، جب تک او دا پتہ نہ لگے تے اگوں حقیقت کھلنی پتہ اے کرنا چاہیدا ہے کہ واقعہ کربلا جڑا پیش پیا آندا ہے اصل اس دا پیش خیمہ کی ہے، اصل اے دے پیچھے ہاتھ رکھنے والے کون ہیں، اے دے مڈ بنیاد بننے والے لوگ کون ہیں، وچ شرارتی لوگ کون ہیں، منافق کون ہیں۔ جب تک انہاں دی پہچان نہ ہوئے واقعہ کربلا دی حقیقت دا پتہ۔ دوسری گل ہے جو واقعہ کربلا دا تذکرہ نہ قرآن وچ تے نہ سارے آکھو نا قرآن تے حدیث وچ اس دا تذکرہ کیوں؟ قرآن حدیث تا اس واقعے تو پہلے کے ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے نا، اس واسطے او دا تذکرہ انہاں دے وچ آیا کوئی نہیں۔ البتہ اے واقعہ تعلق رکھدا ہے تاریخ اسلام دے نال۔ اے واقعہ کس نال تعلق رکھدا ہے؟ تاریخ اسلام دے نال۔ تے تاریخ دے بارے لوگاں دے وچ عام مشہور تے تاریخ آکھدن ربڑ نو۔ تاریخ کس نو آکھدن؟ ربڑ نو۔ تے ربڑ نو جیڑے پاسے کھچو اسے پاسے کھچیا ویندا ہے۔ اس واسطے اس تاریخ نو توڑ موڑ کرن والے اپنے پاسے کھچیا ہے۔ جڑے حضرت حسین دے حق کے چھن انہاں تاریخ نو اپنے پاسے کیتا ہے، جڑے حضرت یزید دے حق کے چھن انہاں اپنے پاسے کھچا ہے، حضرت عثمان دے حق کے چھن انہاں اپنے پاسے کھچا ہے، حضرت علی دے مدحواں نے اپنے پاسے کھچا ہے۔ لیکن اج جڑا نظریہ تانوں میں دینا چاہندا کہ تاریخ اسلام دے اندر اگر اس واقعے نو دیکھنا چاہندے ہو تو پھر ایک گل مد نظر رکھو کہ نہ کسی صحابی نو تاریخ دی گل نال برا آکھنا ہے، نہ کسی تابعی نو تاریخ دی گل نال برا آکھنا ہے، نہ کسی خلیفے نو برا آکھنا ہے، نہ خلیفے نو منن والیاں نو برا آکھنا ہے، بلکہ تاریخ اسلام دی اصل روح ہے کہ ساریاں دی عزت محفوظ ہوئے تے اصل جڑا حملہ کرنا ہے انہاں تے کرنا ہے جنہاں تاریخ اسلام دے اندر رد و بدل کیتی ہے، جنہاں کیا کیتی ہے؟ رد و بدل کیتی ہے۔ اصل بنیاد یہ ہے کہ دور خلافت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا نبوت دا دور گزریا ہے، اللہ دے پاک رسول تو پا گئے وفات، انہاں تو بعد خلیفے کون بن گئے؟ پہلے خلیفے کون ہیں؟ مسلمانوں دا پہلا خلیفہ کیڑا ہے؟ سارے آکھو نا، حضرت ابو بکر صدیق۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور خلافت امن سکون کے ساتھ گزرتا ہے، کفر کو سر اٹھانے کی جگہ نہیں ملتی، کفر اپنی جگہ کے اندر دبا ہوا ہے، اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، ہر طرف اسلام کی فتح ہو رہی ہے، کافر خیب و خاسر ہو رہے ہیں، کافر مغلوب ہو رہے ہیں، ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو اللہ پاک نے عزت افزائی کا دور دے دیا۔ جو یہود تھے، جو مسلمانوں کے دشمن اور اسلام کے دشمن تھے، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر کے آنے کے بعد ذلیل ہو گئے تھے، اسلام کی عزت کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اسلام کے خلاف قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے اپنے اندر جلتے رہے، کڑتے رہے، لیکن آگے قدم رکھنے کی ان کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے قدم رکھا آگے تو عمر کی تلوار بھی موجود ہے، عثمان کی تلوار بھی موجود ہے، صدیق کی تلوار بھی موجود ہے۔ ان تلواروں کا خوف ان کے دلوں کے اندر غالب ہو گیا تھا، اس لیے وہ صدیق اکبر کے زمانے کے اندر کڑتے رہے، جلتے رہے، لیکن آگے حرکت کوئی نہ کر سکے، حتیٰ کہ صدیق اکبر دا دور ختم ہویا ہے، وقت دور شروع ہو گیا ہے فاروق اعظم دا، کہ دا دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دور شروع ہویا ہے۔ اس ٹائم بھی کفر نے سر دھڑ دی بازی لائی ہے کہ کسی طریقے دے نال مسلمانوں دی قوت نو پاش پاش کر دیتا جاوے، کسی انداز میں مسلمانی ایک قوت کو ہم ختم کر ڈالے تو اچھا ہوگا۔ لیکن فاروق اعظم کے دور خلافت کے اندر کفر اپنی کفر بازی کے اندر ناکام رہا، خیب اور خاسر حرکت نہ کر سکا، حرکت نہ کر سکا۔ ایک کفر یہودیوں کا یہ ہے کہ کفر و الہاد کے اندر انہوں نے ایک اپنا سرغنہ بنایا اور انہوں نے ایک اپنا ایجنٹ بنایا جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا یہودی۔ کون؟ اور ادھر نام یاد رکھا ہے، اے آخر تک چل سی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی یمن دے اندر رہن والا ہے، لیکن اسلام دا سخت دشمن ہے، مسلمانہ دا سخت دشمن ہے، دل وچ دشمنی پاون والا ہے، حتیٰ کہ اودے دل وچ اتنی دشمنی ہے جو رات دن اسلام دے خلاف ہی سوچدا رہ ویندا ہے کہ کسے طرح مسلمانہ دی قوت نو کمزور کرا، کسے طرح مسلمانہ دے اتفاق نو اختلاف اس تبدیل کر دیواں۔ صدیق اکبر دے زمانے وچ بھی او یمن وچ رہ گیا، فاروق اعظم دے زمانے وچ بھی یمن وچ رہ گیا۔ اس نو پتہ ہی جو انہاں دے زمانے چ میں اتھے جاواں تے میری خیر تے میرا قدم کامیاب نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ چلدیاں حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، جس وقت حضرت عثمان خلافت کے منصب پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مدینے کے اندر دارالخلافہ بنا ہوا ہے اور یمن کے اندر وہ عبداللہ بن سبا یہودی بیٹھا ہوا ہے۔ چلتے چلتے عبداللہ بن سبا یہودی نے سوچا کہ اب تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کی زمین میرے حق میں مناسب ہے، اب عثمان غنی کی خلافت ہے، اس خلافت کے دور کے اندر میں چلا جاؤں، وہاں کے حالات کا جائزہ لاؤں، اگر میرے حق میں حالات موافق ہوئے تھے اپنی ریشہ دوانیاں منافقت دا سبق دو چار نو چلو پڑھا لے سا۔ حتیٰ کہ چل دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اختتام تو بعد حضرت عثمان غنی دے دور دے افتتاح دے اندر وہ نامراد یہودی یمن چ نسے تے مدینے دے اندر آ کے داخل ہو گیا ہے، آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ آدھے یا عثمان تو تا نبی کریم دا بھانجا بھی ہے، اللہ دے پاک رسول دا داماد بھی ہے، ذوالنورین بھی ہے، میرے دل وچ تیری عزت دا قدر بہت زیادہ غالب ہے، اس واسطے جدو تیرا دور آیا میں اپنا علاقہ چھوڑ کے آ گیا، میں اسلام قبول کرے نا، میں مسلمان ہونا، میں کہ ہونا یہ منافقت کی تھی، حقیقت
اسلام قبول کر لیا سی، ہن مسلمان تا ہو گیا ہے، عام مسلماناں دے نال رہنا سہنا شروع ہو گیا ہے، لیکن ریشہ دوانی نہیں پیا کر سکدا، وقت مطالبہ لے کے دوسرے دن آویندا ہے، حضرت عثمان نو کہندا ہے جی حضرت جی میرا دل کردا ہے کہ چھوٹی موٹی اسلام دی خدمت واسطے مینوں کوئی عہدہ دے چھوڑو تا چنگی گل نہیں، مینوں کہ دیو چھوڑو عہدہ دے چھوڑو، کوئی سپاہی مقرر کر دیو، کوئی گورنر بس جو مرضی آوے جناب دی، مینوں ایک عہدہ چاہیے۔ حضرت عثمان نے سوچیا ہے، سوچنے تو بعد آکھدے نے یارا میں عہدہ تینوں نہیں دے سکدا، تینوں عہدے تقسیم ہو گئے، ہر کوئی اپنے عہدے تے کم کر رہا ہے، اس واسطے ہور عہدہ کوئی نہیں، میں تا بڑی منت سماجت کیتی اس، لیکن حضرت عثمان نے گل نہیں منی۔ پھر اس ٹائم دے دل وچ مزید اسلام دے خلاف جوش ابھرنا شروع ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اپنے جوش دے غصے نو مزید اگ پھیلاون واسطے اس نے مسلماناں دے اندر جنہاں نو ویکھے اس کے نویں نویں مسلمان ہیں، کمزور قسم دے مسلمان ہیں، حضرت عثمان دے دور خلافت دے اندر چونکہ حضرت عثمان ایک سخی بندہ ہی، کون ہے او دی سخاوت اللہ دے رسول دے زمانے تو شروع ہوئی، او اتنی سخی بندہ ہے کہ اپنی سخاوت دے اندر بالکل معجزہ نے حضرت عثمان نے رشتہ داراں نو اپنے بیگانیاں نو خزانیاں دے منہ کھول کے حضرت عثمان نے نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اس یہودی نو سازش دا موقع مل گیا ہے کہ حضرت عثمان بادشاہ سارا خزانہ لٹائی گیا ہے، سارا مال حضرت عثمان حالانکہ ذاتی مال چو اپنے رشتہ داراں دی خدمت کر رہے ہیں، اس کی آکھیا بادشاہ اے تا کنبا پروری پیا کردے حضرت عثمان تے بیت المال وچوں جڑا پیسہ تے خزانہ ہے اے تا اپنے رشتہ داراں نو دتی جا رہا ہے، اپنے لوگاں نو دتی جا رہا ہے، تے مسلمان انہی ہی کمزور پے ہوندے نے، ملکی حالات خراب پے ہوندے نے، ریشہ دوانیاں کر دیا حضرت عثمان نو جدا پتہ لگا ہے جو تا نام مراد مسلماناں نو توجہ ہے مسلمانوں نو خراب پیا کردا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیتا ہے کہ جلدی کر، جان بچاون دی ہے تے مدینہ چھوڑ دے، جان بچاون دی ہے تا مدینہ چھوڑ، الو کا پٹھا بے غیرت، تو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان ہو کر یہ منافقت، اسلام لانے کے بعد یہ غلط پالیسیاں تو نے اختیار کی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر تو وسوسے ڈالتا ہے، شیطان والا کام تو نے شروع کر دیا۔ حضرت عثمان نے حکم دیتا ہے تو اس مدینے چو کوچ کی تک ہن سوچے جو کیڑے پاسے جاواں، اس بصرے دا ارادہ کیتا، کتھے گیا ہے؟ بصرہ ایک شہر تھا، اس بصرے کے اندر رہنا سہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہاں جب پہنچ جاتا ہے تو اسلام کے خلاف جو آگ تھی اس نے اگلنا شروع کر دی، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو بھی اس نے اکسایا، لیکن جس وقت بصرہ کے گورنر کو پتہ لگا کہ یہ نامراد یہودی ہمارے شہر میں آیا اور مسلمانوں کو ابھارنا شروع کیا حضرت عثمان کے خلاف کہ یہ دیکھو حضرت عثمان نے ایسا کام کر دیا، تو حضرت عثمان کے خلاف جب اس نے آگ اگلنا شروع کی تو اس گورنر نے بھی حکم دیا کہ علاقہ چھوڑ ورنہ قتل کر دے سا، اس ٹائم بھی اس جان بچائی۔ ہن سوچا جو کیڑے پاسے ونجا کوفے والے پاسے گئے، کتھے گیا ہے؟ کوفے کے علاقے میں چلا جاتا ہے کہ چلو وہاں کچھ دن گزاروں، کوفے دے اندر گئے تے حضرت عثمان دے خلاف لوگ پہلے ہوئے پہن، کوفے دے منافق وہ پہلے ہی سازش تیار پہ کرے حضرت عثمان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات جو خلیفہ بننے کے قابل ہے ہی نہیں، ایویں خلیفہ بن کے تے مسلمانہ تے مسلط ہو گئی ہے، ایسا کہ جو اے زمین میرے حق وچ بڑی مناسب ہے، انہاں دے نال مل کے حضرت عثمان دے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ کوفے دے گورنر نو پتہ لگا ہے، اس نے آکھیا جو جلدی کرو اس نو علاقے دے وچوں کڈو، اتھوں بھی نکل گیا لیکن جماعت بنا گئی ہے، لیکن جماعت اپنی تیار کر لی ہے، جو منافقہ دی ایک پوری کھیت بن گئی ہے، اور بادشاہ انہاں نال رابطہ پورا راسی، اس پاسوں بھی نکلیا تے ہن آکھیا جو کیڑے پاسے جاواں، او سوچیا جو جلدی کرو مصر دے اندر جاؤ، کتھے جاؤ؟ مصر دے اندر گیا ہے،
شام دے اندر گیا ہے، شام دے وچوں حضرت امیر معاویہ گورنر رن کون ہن؟ حضرت امیر معاویہ جو خال المسلمین اور موحدین ہے، اعلی درجے دا ایماندار امیر المومنین جڑا کاتب وحی ہے نبی علیہ السلام دے دور وچ کے ہے کاتب وحی امیر المومنین، اتنی عزت شان والا بندہ جو اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن حضرت امیر معاویہ دے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھے اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا، اے میرا اللہ اس میرے امیر معاویہ نو ہادی بھی بنا تے مہدی بھی بنا، کہ بنا ہادیا ومہدیا، اے خود بھی ہدایت والا ہوئے، مہدیاں تے اگاں بھی لوگاں نو ہدایت علی راہ تے چلاون والا ہوئے۔ اللہ دے رسول دی دعا قبول ہوئی ہے کہ کوئی نہ ہو، سارے آنکھوں نا قبول کی تھی اللہ پاک نے۔ امیر معاویہ نو اللہ نے ہادی بھی بنایا ہے تے مہدی بھی بنایا ہے۔ ایک دن رسالت دی زبان چ جملہ نکلدا ہے لوگوں، امیر معاویہ جدا قیامت دے میدان چاوڑے، اللہ پاک نے امیر معاویہ دے وجود دے اوتے ایمان دی پوری چادر چڑھا کے آونی ہے۔ امیر معاویہ دے وجود تے پورے ایمان دی چادر اللہ نے چڑھاونی ہے تے پوری کائنات و منظر دیکھ سی کہ امیر معاویہ اپنے ایمان دی رونق دے نال، اپنے ایمان دی چمک تے دمک دے نال میدان محشر دے اندر آ رہے۔ کتنی بڑا مقام ہے حضرت امیر معاویہ دا، لیکن ظالمہ نے اس ہستی نو بھی معاف ادو بھی حملہ کیتا ہے، بکواس کیتی ہے۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سالہ لگدا ہے، کہ لگدا ہے سالہ لگدا ہے۔ معلوم ہوندا ہے کہ اے اصحاب رسول وچوں ہے تے آل رسول وچوں بھی اے دے دو رشتے قائم ہوندے، لیکن جیڑا دوہاں رشتیاں دا لحاظ نہ کرے تے اے دے ایمان تے انگلی اٹھاوے او دا ایمان کدے بچ سکدا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے مقام اور شان دے حامل ہیں جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے دن آدھر اللہ سیاں میرے دل دی تمنا ہے، میرے دل دی تڑپ ہے کہ میں اس رستے دے اتے بیٹھا رہا جڑے رستے دے وچوں امیر معاویہ دا گزر ہوندا ہے، جس رستے دے وچوں امیر معاویہ اپنے گھوڑے دے اتے چڑھ کے آندے نے، اللہ میں اس رستے دے اتے بیٹھا ہوا امیر معاویہ دا ایویں گزر ہوے تے او دے گھوڑے دی جڑی قدماں دی دھوڑ ہے او قدماں دی دھول جلے اڈے تے میرے وجود تے آ ونجے، اللہ میری نجات واسطے او دھوڑ بھی گھوڑے دے قدماں دی کافی ہے۔ اتنی بڑا مقام ہے، اس واسطے امیر معاویہ تے جڑا حملہ کرے او دا ایمان بچ سکدا۔ حضرت امیر معاویہ گورنر شام چو عبداللہ ابن سبا یہودی نو کٹ دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ سوچے جو مصر علاقہ باقی بچ گیا ہے تے مصر چ گیا ہے تے اگے ہور دے بھائی بیٹے سن جڑے حضرت عثمان دے خلاف سوچ و بچار کر رہے ہیں جو کسے طریقے نال حضرت عثمان نو ہٹاونا چاہیے ہے، حضرت عثمان نو ختم کرنا چاہیے ہے، خلافت تو دستبردار کرنا چاہیے ہے۔ انہاں دے وچ جدوں مل گئی ہے ادا ریشیاں دوانیاں زیادہ کامیاب ہونیاں شروع ہو گئی ہیں، مصر دی زمین دے حق وچ ہموار رہی، مصر دی فضا دے حق کے چھموار ہو گئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو لوتا نس کے آ گیا، لیکن مصر دے اندر آ کے اس ڈیرا پکا لا دیتا، وقت کوفے والے نال بھی خط و کتابت، بصرے والے نال بھی خط و کتابت، دمشق والے نال بھی خط و کتابت، شام والے نال بھی خط و کتابت، ساری جماعت نو مضبوط کر کے حتیٰ کہ حضرت عثمان دے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا ہو گیا۔ چل دیا اس نامراد سازش اس حد تک پہنچی ہے کہ حضرت عثمان نو قتل کرن دی نوبت آ گئی ہے۔ حضرت عثمان قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن اللہ دے پاک رسول نے حضرت عثمان دے زمانے دے اندر ایک گل دس چھوڑی ہے کہ لوگوں جس ٹائم مسلماناں دی تلوار ایک دن اٹھ گئی تے حضرت عثمان دے قتل دے اتے تل گئی، جیڑی تلوار عثمان دے خلاف اٹھنی ہے لم
ترفع عنها الى يوم دی راونی ہے او تلوار جدا نکلی نیام دے وچوں مسلماناں دے خلاف تے مسلماناں دے امیر المومنین نو قتل کیتا سی ہن او تلوار نیام وچوں نکل گئی ہے تے اللہ دے رسول آکھے نکلی ہوئی تلوار وت قیامت تک مڑ کے واپس اے چلدی ہی راسی اگا دیکھو جس ٹائم حضرت عثمان دے خلاف پورا منصوبہ کامیاب کر دیتا ہے اور اگو لوگاں نو آکھے اس کے بادشاہ حضرت علی بڑے مقام والے بندے نے بڑی عزت اور شان والے بندے نے انہاں سارے اتفاق کیتا جو ہن خلیفہ کس نو بناونا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو خلیفہ بناونا ہے باقی صحابہ دا نام بھی آیا ہے لیکن وہ دستبردار ہو گئے جو 80 خلیفے نہیں بن دے حضرت علی نو زبردستی انہاں خلافت دے اوتے بٹھا دیتا ہے حضرت علی نے خلافت قبول کر لئیے بیعت ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن کچھ صحابہ نے حضرت علی دی بیعت نہیں کی تھی انہاں مدینہ چھوڑ کے مکے دا راہ اختیار کیتا ہے جنہاں وچوں حضرت امیر معاویہ بھی سن او بھی چلے گئے جو میں بیعت نہیں کردا خلافت دے اوتے حضرت عائشہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت نہیں کی تھی انہاں دا بیعت نہ کرنا اے مطالبہ سی کہ جب تک حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ نہ لواں اس وقت تک اساں بیعت کرنی کوئی نہیں اس ٹائم تک بیعت انہاں مطالبہ کیتا ہے تے جڑے لوگ حضرت عثمان دے قتل وچ ملوث سن حضرت علی دے کچھ وڑنا شروع کیتا ہے پناہ لون واسطے حضرت علی دے پیچھے پیچھے چلن تے خوشامد کرن حضرت علی دے نال پناہ انہاں لے لئی تے انہاں جدا مطالبہ کیتا ہے کہ حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ جب تک نہ لواں اس وقت تک اساں بیعت حضرت علی اپنے طور تے پریشان ہیں کہ یار یہ نوی نوی خلافت دا معاملہ ہے حضرت علی اے نہیں آکھیا جو میں بدلہ لونا کوئی نہیں بلکہ انہاں آکھیا جو بدلہ لیسا پر تھوڑا جیا حالات سازگار ہو جاویں تے تاں بدلہ لیسا لیکن اتنے حالات دے اندر عبداللہ ابن سبا یہودی نو موقع مل گئی ہے اس نے ریشہ دوانیاں شروع کر دیتی ہیں حضرت علی دے خلاف حضرت معاویہ دے خلاف حضرت علی دا حق وچ بن کے او دی خوشامد کر کے حضرت معاویہ دے خلاف بھڑکاوے جدا انہاں دے تک گل پہنچے او کوئی گل کرن تے انہاں دی گل انہاں تک پہنچاوے انہاں دی گل انہاں تک پہنچاوے حتیٰ کہ نوبت جنگاں تک اس پہنچا دیتی لڑاون واسطے تیار ہو گیا لیکن جس ٹائم حضرت علی نے حضرت معاویہ دے نال صلح کرن دی کوشش کیتی ہے اس نام مراد نے پہلے خط لکھ دیتے نے اس پاسوں خط اس پاسے آپ لکھ کے تے آپوں بڑھا کے تے انہاں دے متھے لا دے وے او انہاں دے متھے لا دے وے حتیٰ کہ صلح اس ہون نہیں دیتی صلح اس ہون نہیں دیتی لیکن چل دیا جس ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا زمانہ جا رہا ہے چل دیا کوفیہ نے حضرت علی نے مدینے نو دار الخلافہ بناون دی بجائے کوفے نو بنایا ہے کتھے جا کے بنایا ہے جو کوفے والے آدن بادشاہ اسا تواڈے بغیر رہ سکدے جب تک تسا نہ آؤ اس وقت تک اسا روٹی کھاونی حضرت علی نے انہاں دی محبت دے دعوے دیکھ کے اندر دا پتہ کس نو ہے معلوم ہوندا ہے جو اندر دی منافقت نو جانن والا کون ہے لوگ آدھن حضرت علی مشکل کشا ہے حاجت روا ہے حضرت علی نو اتنی پتہ کوئی نہیں جو جڑے محبت دا دعویٰ کرے لے پر اصل میرے قاتل تے دشمن اے ہے معلوم ہوندا ہے جو عالم الغیب کون ہے دل دے حال جاننے والا کون ہے حضرت علی نو مدینے وچوں نکال کے کوفے دے اندر دار الخلافہ بنایا ہے حالانکہ حضرت عثمان نو جدا لوگاں نے مشورہ دیتا ہے جو مدینہ چھوڑ دے فلانی جگہ تے آون فلانی جگہ تے آون حضرت عثمان کہندے نے مینوں حیا آندا ہے جو میرے محمد رسول اللہ دا اے مدفن ہوے میرے محمد رسول اللہ دا مدینہ مسکن ہوے تے میں اپنے رسول دے شہر نو اپنی جان بچاون دی خاطر چھوڑ کے چلیا ونجا مینوں حیا پہ آندا ہے اس واسطے لوگوں میں جان تا دے سکدا لیکن مدینہ تو رسول نو میں کدے بھی نہیں چھوڑ سکدا لیکن یہودیاں نے سازش بنا
کے حضرت علی نو پھسلا کے کوفے دے اندر لے جاندے نے. اتھے جا کے حضرت علی دے نال انہاں غداری کر کے تے حضرت علی نو بھی شہید چا کیتے نے. کہ کیتے نے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام تے موجود انہاں نام مراد کوفیاں نے حضرت علی نو شہید کر کے پھر سوچیا نے کہ ہن کے کرنا چاہیے آ کے حضرت حسن نو مقرر کرو تے انہاں نو خلافت دے اوتے بٹھا دیو. حضرت حسن نو خلافت تے بٹھا کے پھر ریشہ دوانیاں کر دے آدن جو امیر معاویہ تیرے ابے دا دشمن نہیں ہن او دے نال فیصلہ کون جنگ ہونی چاہیے. ہن اس دے نال کے ہوے فیصلہ کون جنگ ہونی چاہیے. حضرت علی نے حضرت معاویہ نال صلح کرن دی کوشش کیتی. انہاں اس دے بدلے اس نو کے کیتا؟ قتل کر دیتا. جو اے او دے نال اگر صلح کر گیا تے پھر ساڈی خیر کوئی نہیں. قتل کیتا. حضرت حسن نو پھر ابھاریا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن کہ تسا اصل میرے ابے دے دشمن آوے تسا انہاں نو قتل کیتا ہے تے شہید کیتا ہے. ہن مینوں شک لگدا ہے تے تسا مینوں قتل کرنا چاہتے ہو شہید کرنا چاہتے ہو. اس واسطے ایک قدم میں اٹھاونا. حضرت حسن نو ابھار دے رہ گئے بڑی کوشش کریں دے رہ گئے لیکن حضرت حسن نے گل منی کوئی نہیں. حتیٰ کہ چل دیا ایک دن حضرت حسن آخ دن کے بادشاہ میں خود دست بردار ہوں دا حضرت امیر معاویہ نو میں خلیفہ منیندا میں او دی عمارت دے اندر آونا چاہتا. اس نے خط لکھیا حضرت امیر معاویہ نو کہ میں بیعت کرنا چاہتا تساں دے ہاتھ دے اوتے لیکن چند شرطاں دے نال میں بیعت کرنا چاہتا کہ تساں خلیفے جڑے گزرے نے خلفائے راشدین دی خلافت طرح تسا خلافت چلا سو اور مینوں تے میرے اہل بیت نو تسا امان چا دے سو مینوں تے میرے بھائی حسین نو تسا وظیفہ دے سو. ساریاں شرطاں لکھیاں نے. حضرت امیر معاویہ نے چٹے کاغذ تے لکھ دیتا ہے حسن تو شرطاں لیندا ونج تے میں امیر معاویہ قبول کریندا ونجا. حسن تو شرطاں لکھدا ونج میں اکھاں بند کر کے تیریاں شرطاں منن واسطے تیار ہاں. جس ٹائم جوابی خط آیا ہے حضرت حسن تک چلے گئے نے ون کے بیعت کیتی نے اور انہاں ظالماں نو کڑھن پیدا ہو گئی ہے. حتیٰ کہ جس ٹائم حضرت حسن نے ارادہ کیتا ہے اس ٹائم ظالماں نے مسلح تلو کھچ لیے زمین تو جڑے مسلح تے حضرت حسن موجود ہیں چادر کندھے تو اتار لئیے. ایک ظالم نے نیزہ ماریا ایتھے پٹ دے اندر ران دے اندر نیزہ مار کے حضرت حسن نو زخمی چا کیتے نے لیکن حضرت حسن نے امیر معاویہ نال صلح کر لئیے. صلح ہو گئی. پھر انہاں آخر کار حضرت حسن نو بھی شہید کر دیتا. وہ بھی شہید ہو گئے. ہن معاملہ ہے حضرت حسین دا. اگے کون بچ گیا ہے؟ حضرت حسین دو دن بعد شو اسا سارے کوفی اس گل دے اوتے اتفاق کر گئے ہیں جو اگر حضرت حسین ساڈے نال ساتھ دے تے اسا پیچھے ہٹن واسطے تیار. حضرت امیر معاویہ تخت خلافت تے بیٹھن. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور تے امن دے اندر رہ گئے مطمئن رہ گئے لیکن یہودیاں نے حضرت امیر معاویہ دے خلاف اپنی جلغار چھوڑی کوئی نہیں. انہاں دی مخالفت چ لگے رہ گئے حتیٰ کہ چلدیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دور خلافت دا دور جو ہی ختم ہون لگ گئے انتہا دے اوتے پہنچن لگ گئے تے حضرت امیر معاویہ نے اپنے پتر نو اپنے بعد نئے بناون دا ارادہ کیتا ہے. حضرت یزید نو کس نو؟ یزید نو. ایک دا پتر ہے حضرت امیر معاویہ دا. حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی نے. او کون ہے تے اے پتر انہاں دا تابعی ہے. اے کون ہے؟ تابعی. تے اللہ دے پاک رسول فرماندے نے جڑا میکو دیکھ گنے او بھی جنتی ہے تے جڑا میرے صحابی دی زیارت چ کرے او بھی جنتی ہے. حضرت نبی کریم دے فرمان دے مطابق اسا تابعی نو بھی برا نہیں آکھ سکدے. تابعی نو بھی تاریخ ایک پاسے پیغمبر دی حدیث ایک پاسے. بے شک تاریخ والیاں نے بڑیاں گلاں لکھیاں نے لیکن میں آدھا جو نبی پاک دا ایک فرمان بھی مسلمان واسطے کافی ہے کہ صحابی دے اوتے بھی جنت واجب ہے. جڑا صحابی نو ایمان دی حالت وچ ویکھے او دے اوتے بھی جنت. جس ٹائم یزید
تخت خلافت دے اوتے براجمان ہوئے. حضرت حسین نے او دی خلافت دے نال اختلاف کیتا ہے، چھوڑ دیتا علاقہ، چھوڑ کے تے مکے والے پاسے چلے گئے. کتھے چلے گئے؟ مکے چلے گئے، اپنے اصلی وطن دے اندر. اتھے جا کے حتیٰ کہ او دے دور خلافت دے اندر 4 مہینے مکمل حضرت حسین مکے رہ گئے. کتھے رہ گئے؟ مکے دے اندر رہ گئے. کچھ صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی تھی، اکثر لوگوں نے او دی خلافت دے نال اتفاق چا کیتا ہے، چونکہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی دے اندر لوگوں کو رائے لے لئی، حتیٰ کہ لوگوں کو جا کے خود پوچھتے رہ گئے، رائے تے مشورہ لیندے رہ گئے. جدہ سارے لوگوں دی اکثریت ہو گئی ہے جو اپنے بعد تسی اینو خلیفہ چا بڑھاؤ تے سائد ہاتھ بیعت چا کرسا، ہو گئی ہے بیعت. حضرت حسین مکے دے اندر چلے گئے. حضرت حسین دی خلافت دے اندر انکار دی وجہ ہے کہ حضرت حسین آکھدے ہیں کہ میں حضرت یزید دے کولوں زیادہ خلافت چلاون دا حقدار بندا، میں جڑا کم کر سکدا اے نہیں کر سکدا، میں زیادہ حکومت سلطنت نو اچھے انداز دے نال چلا سکدا. بس اتنی اختلاف ہے. بس لوگ آخر کہ حضرت حسین آخیا کہ او بادشاہ شرابی ہے، کبابی ہے، بے نماز ہے، ایک کنجریاں نچاندا ہے، فلانا کام کردا ہے. ایک تاریخ ایسی گل ثابت نہیں کہ حضرت حسین 4 مہینے مکے رہ گئے، ایک دن بھی کسی مسلمان دے سامنے یزید دے متعلق دی کردار کشی دا کوئی لفظ نہیں بولیا. حتیٰ کہ کوفیہ نو موقع مل گیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی خلافت نو تا منے دے کوئی نہیں، کیوں نہ ہووے جو سا انہاں نو لے آویے، اپنا امام چا بڑھاویے تے اسا اپنے نال نو رلا کے یزید دی مخالفت دے اندر کم کر دیویے، یزید دی مخالفت دے اندر کم کر دیویے. حتیٰ کہ حضرت حسین نو خط لکھنا شروع کر دیتے نے. کہ لکھے نے؟ خط لکھنے شروع کیتے نے، اپنی خیر خائی دے جذبات لکھنا شروع کر دیتے نے. آخر بادشاہ حضرت حسین اسا تیری شکل ویکھن واسطے بھی ترسدے پئے، خدا دی قسم ہے جے تساں ساڈے علاقے آ ونجو اسا سارے لوگ تساں دے ہاتھ دے اوتے بیعت چا کرے سا تے تینوں تخت خلافت تے بٹھا دے سا تے یزید نو اسے ٹائم خلافت اتار دے سا. خط ویندے رہ گئے حتیٰ کہ 12,000 خط دی تعداد کتنے؟ 12,000 خط جدوں پہنچے نے حضرت حسین دے کولوں ایک خط دے اندر انہاں اے لکھیا ہے کہ نحنو بلا امام اے حسین اتھے ساڈا امام کوئی نہیں، جڑا گورنر یزید مقرر کیتا ہے ساڈی او دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، ساڈی او دے پیچھے عید نہیں ہوندی، اساں عیداں بھی کوئی نہیں پڑھدے پئے تے نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھدے پئے، اساں دین واسطے پیاسے ہو گئے تے ترسدے پئے. خدا دا نام ساڈی آ کے امامت کر، ساڈا رہنما تے رہبر بن ونج، اساں سارے تیرے واسطے ترسدے کھلے تے تیار کھلے. حضرت حسین نو خط پہنچ دے کہ اتنے بڑے پیاسن تے نال نال آکھ دین کہ اگر تو ساڈے خطاں دے ذریعے نہ آئیو تا خدا دی قسم ہے قیامت والے دہاڑے اسا تیرے نانے محمد دے سامنے جا کے تیری شکایت کرساں. تیری کے کرساں؟ شکایت کرسا کہ بادشاہ سانو تا دین اسلام دی لوڑ ہے تے امام دی لوڑ ہے. یا رسول اللہ اے تیرا نواسا ہو کے تے دین دی خدمت اس کیتی. حضرت حسین نو اے گل جدہ پڑھی نا انہاں کہ یار ہن جو بھی ہوئے چلو نا تا دین دا لیندے پائن، اے بھی میں نو یقین ہے جو میرے ابے دے بھی قاتل ہیں، میرے بھائی دے بھی قاتل ہیں، لیکن ہن ساریاں گلاں بھلا کے تے اگلی گل کے پہ لکھ دین کہ ہن سانو دین اسلام دی لوڑ ہے تے مسئلہ ہے جو ساڈا امام کوئی نہیں نمازاں پڑھاون واسطے ہن تسی آؤ تے اساں تساں دے پیچھے نماز پڑھ سکتے. حضرت حسین تیاری کیتی ہے، مکے وچوں کوچ کیتے نے، 1 مہینے دی مسافت بن دی ہے. کتنی؟
ایک مہینے دا سفر بندا ہے 30 منزلاں بندیاں نے حضرت حسین جڑے ویلے تیاری کیتی ہے اپنے بال بچے تے اہل بیت تے خاندان بھتیجے تے بھائی تے ساریاں نو عورتاں تے مرداں نو اکٹھا کر کے تے تیاری کر کے کوچ کر دینے تھوڑی دیر ہی میں مکے تو باہر نکل دین حضرت عبداللہ ابن عمر نو پتہ لگدا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے نو پتہ لگدا ہے کہ حضرت حسین کوفے والے دے خط پڑھ کے تے متاثر ہو گئے تے بالا بچہ سمیت ٹر گئے مکے دے وچوں گھوڑا دوڑا کے پیچھے نس کے گئے حضرت حسین نو ملیا جا کے جداں قریب پہنچے ون کے آدا کہ حسین تو تا جا رہے کوچ کر کے پر میری گل سن گن جو اے بندے تیرے وفادار تیرے ابے دے وفادار جدو نہیں نکلے تیرے حسن بھائی دے وفادار نہیں نکلے خدا دی قسم ہے تیرے وفادار بھی نہیں نکلے با صحابہ نے مشورہ دیتا ہے کہ حسین سانو انج لگدا ہے جویں ظالماں نے حضرت عثمان نو انہاں دے بالا بچہ سمیت انہاں دے سامنے ذبح کیتا نہیں میں تیرے بچیاں نو بھی ذبح کر سن تینو بھی ذبح کر دے سن انہاں تیرا حیا کوئی نہیں کرنا اس واسطے ساڈا مشورہ ہے جو پیچھے مڑ جاؤ ساڈا مشورہ کی ہے پیچھا مڑ جو لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے یار مینوں ہور تا کچھ نہیں او آدم جو ساڈا امام کوئی نہیں دین اسلام سکھاون والا کوئی نہیں میں اس وجہ دے نال جا رہا حتیٰ کہ چلدیاں حضرت حسین جدا ٹر پئے نے تے کوفے وچوں 60 آدمی آئے لوڑ واسطے کتنے بندے ہیں 60 آدمی آیا حضرت حسین کے استقبال کے لیے جو ان کو مکے سے کوفے تک پہنچانے کا ذمہ دار تھا ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے گھوڑے نو پکڑ کے نال کھلوتے آدر و حسین مینوں او زمانہ تیرا یاد پیاندا ہے جڑے زمانے دے اندر اللہ دا پاک رسول تسا چھوٹے بچے ہوندے آوے بچپن دے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہاڈی عزت احترام کرے دے ہوندے اج مینوں او زمانہ یاد پیاندا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی چادر دے نال حضرت حسین دے پیر صاف کھلا کریندا ہے نال نال سمجھیندا کھڑا ہے کہ تو جلدی کر میری گل من کے واپس جل مینوں خدا دی قسم ہے اگر مینوں یقین ہوے کہ تو میری گل من لے سے تے تو پیچھا مڑ ویسے تے میں تینوں جفی چ ماراں تے پیچھا لے ونجا لیکن کیا کرا تو پکے ارادے کیتی کھڑے اگر تو ونجنا چاہندا ہے اگر تو ونجنا چاہندا ہے تے ایک گل سن گے چلو کلا لگا ونج تے انہاں معصوم بچیاں نو نال نہ لے ونج عورتاں نو نال نہ لے ونج حضرت حسین کہندے یار ہن گھروں نکل آئے چنگی گل کوئی نہیں جوڑ میں انہاں نو پیچھا موڑا سی سارے ہی جاسا اسی سارے ہی جاسا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ہے کہ حضرت عمر دے خلافت دے زمانے دے اندر مال غنیمت تقسیم ہوئے مسجد نبوی دے اندر مال سارا پیا ہے حضرت عمر نے مال تقسیم کرنا شروع کیتے تے ادھر پہلے حسن تے حسین نو بلاؤ میں پہلے انہاں نو حصہ دے سا تے بعد وچ باقی مسلماناں نو دے سا حضرت حسن نو لایا گیا انہاں نو 1000 درہم دتے سی حضرت حسین نو بلایا گیا 1000 درہم باقی مسلماناں نو ہی دتا اپنے پتر نو دتے سی 500 درہم کتنے 500 درہم دیتے حضرت عبداللہ ابن عمر بول پوندن ابا جی میں تا عمر دے اندر بھی زیادہ جنگاں دے اندر بھی زیادہ میری قربانیاں زیادہ نے مینوں 500 درہم دتا تے حسین تے حسن نو 1000 درہم دتا حضرت عمر کہندے وہ کملا بھلے مانے سا اے مینوں دسیا جنہاں نو میں 1000 درہم دتا میں انہاں دے نال تو برابری کر سکدا ہے کہ کوئی نہ کیویں تو برابری کر سے اگر تو بھی 1000 درہم لونا چاہندی تے حضرت حسن جیسا باپ مینوں دکھا انہاں دے نانے جیسا مینوں نانا دکھا انہاں دی نانی جیسی مینوں نانی چا دکھا انہاں دی خالہ جیسی مینوں خالہ چا دکھا انہاں دی دادی جیسی مینوں دادی چا دکھا جدا تو انہاں نوں نہیں دکھا سکدا او دا نانا محمد رسول اللہ او دا ابا علی المرتضی ہے او دا بھائی حسن ہے حتیٰ کہ او دی خالہ ام کلثوم ہے حضرت انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے او دی نانی دے نال مقابلہ نہیں او دے نانے دے نال
مقابلہ نہیں، او دے ابے علی نال مقابلہ نہیں ہو سکدا، او تا محمد دی آلن، او تا محمد دا پیٹ بندے نے، او تا محمد دا خون بندے نے، محمد دے رشتہ دار قریبی بندے نے، او میرا عبداللہ تو کیویں مقابلہ کر سکدا ہے؟ اج تو بعد انہاں دا مقابلہ تو نہ کریں، انہاں دی قدم تک بھی تو پہنچ سکدا؟ انہاں دے دل وچ اتنی عزت احترام ہے، صحابہ آل رسول دی اتنی عزت کرن، تو اصحاب رسول نو بھوکے تائیں آکھے مسلمان؟ ذرا سوچ، غور فکر کر، تاریخ دے پیچھے لگ کے تے آل رسول دی محبت دے اندر آ کے اصحاب رسول نو برا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روک دے پے، لیکن حضرت حسین گل منے دے کوئی نہیں پے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا زیادہ زور دیتا ہے، حضرت حسین نے ایک تھیلا منگوایا ہے، تھیلا منگوا کے اخرج لہ کتبا و توانیرا، وہ ہزاراں دی تعداد جڑے خط لکھے ہوئے ہیں، وہ خط اگے تھیلا پورا پلٹ دیتا ہے کہ عبداللہ اے خط ویکھ، انہاں خطاں دی وجہ دے نال میں جا رہا، باقی مینوں ہور اقتدار دی ضرورت کوئی نہیں، خلافت دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں حکومت دی ضرورت کوئی نہیں، بلکہ میں تا دین دی خاطر جا رہا، میں تا اشاعت دین دی خاطر جا رہا، اشاعت توحید دی خاطر جا رہا، اشاعت توحید و سنت دی خاطر جا رہا کہ توحید دی تبلیغ کرے سا، سنت دی تبلیغ کرے سا، اس واسطے میں جا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رو رہے نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رو رہے نے، لیکن حضرت حسین گل منیندا نہیں پیا۔ او کوفی بار بار دن حضرت چلو جی، حضرت چلو جی چلو، انہاں دی گل نہ سنو، او کوفی اگا لئی ویندے نے، حضرت حسین بھی اگا چلدے جا رہے نے، اگا چلدیاں چلدیاں ایک منزل تے پڑاؤ سٹیا نے، تے دل وچ سوچ آئیے کہ چلو یار کوفیاں دا حال تا پہلے معلوم ہو۔ خط تو ٹھیک ہے، بے شک ہے، مسلم بن نقیل نو روانہ کیتا ہے کہ جا کے کوفے والے دے حال ویکھ جو میرے حق وچ فضا موافق ہے یا نہیں۔ مسلم بن نقیل پہنچے، اتھے جو ہی گیا تے سارے کوفے والے کھڑے ہو گئے، استقبال کیتے نے، عزت افزائی کیتے نے، بڑا مقام تے شان نرالا دیتے نے، حتیٰ کہ مسلم بن نقیل جتنے دن رہ گیا، مسلم بن نقیل خط لکھے حضرت حسین دو کہ یا حسین جی 18,000 بندہ تا میرے ہاتھ تے بیعت کر چکا ہے اور باقی لوگ بھی آ رہے ہیں اور تساں دی سخت انتظار پہ ہوندی ہے، حالات موافق ہیں تے تسی آ جاؤ، حالات موافق ہیں۔ چند دن ہی گزرتے نے، یزید نو پتہ لگا جو معاملہ تائیں میں پہنچ گیا ہے، او دے گورنر نے اطلاع کی تھی کہ منافق تائیں جو پہ کر دینے، انہاں ظالمہ کے کیتا ہے، انہاں کہ یزید جی اسا تیرے مخالف نہیں، اسا تیرے، حتیٰ کہ مسلم بن نقیل اکیلا رہ گیا، باقی سارے منافق جنہاں بیعت کی تھی بیعت توڑ کے تو اس پاسے لگے گئے، نعرے مار دے رہ گئے، صفتہ شان بیان کر دے رہ گئے، جدو مشکل ٹائم آیا مسلم بن عقیل نو اکیلا کر دیتے نے، حتیٰ کہ اسے نو خود قتل کیتے نے۔ حضرت عقیل بن مسلم بن عقیل نے ایک خط قتل ہونے تو پہلے لکھا ہے کہ جڑے لوگ بیعت کر چکے ہیں انہاں میری بیعت توڑ دیتی ہے، حضرت حسین جڑی جگہ تے آ گیا اس تو پچھا مڑ ون کوفے آون دی کوشش نہ کری۔ خط پہنچا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لو کہ میرے مسلم بن عقیل انہاں ظالماں نے بے دردی دے نال قتل کر دیتا ہے، بے دردی نال انہاں ظالماں نے مار کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے آکھدن کہ میں تا ہن واپس جاونا ہے، میں تا ہن کربلا دے مقام تک تا پہنچن، کتھے پہنچن؟ کربلا دے مقام تک پہنچ گئے۔ مسلم بن عقیل دی قتل دی خبر سننے تو بعد ہن انہاں اپنا ارادہ تبدیل کیتا ہے، تے جدا ارادہ تبدیل کیتا ہے جڑے لوگ لور واسطے گئے ہوئے 60 بندہ او دن تساں پیچھا جا سکدے کوئی نہیں، ہن تاساں ضرور تانوں لے کے ونجنا ہے۔ او دن میں ہن 3 پاسے جاونا چاہندا، اس پاسے نہیں جاونا چاہندا، میریاں 3 شرطاں نے، جڑے پاسے مینوں جاون دیو تساں دی مرضی۔ پہلا ارادہ ہے کہ میں مکے وچوں آیا تے مکے واپس جانا چاہنا، اگر مکے تسی نہیں جان دیندے تے دوسرا میرا ارادہ ہے کہ میں مسلماناں دی سرحد تے ونجنا چاہنا۔ کتھے ونجنا چاہنا؟
یزید دی خلافت دے اندر مسلمان کافراں دے نال لڑدے پے ہن تے اس سرحد دے اوتے میں ویندا جتھے یزید نے مسلماناں نو مقرر کیتا کافراں نال لڑن واسطے تے حضرت حسین کہندے اس سرحد دے اوتے جا کے میں مسلماناں نال مل کے کافراں نال لڑساں تے میرا ارادہ ہے جو میں اللہ دے نام دے اوتے شہید ہو ونجا تے مسلماناں دی سرحد دے اوتے میں اپنی جان دی قربانی چا دیواں یا وقت میرا ارادہ ہے او آتی الى ابن امی یزید فازو یدی علی یدی یا وقت میرے یزید جڑی جگہ تے دمشق چ بیٹھا ہویا ہے اس علاقے مینوں جان دیو میں جا کے انہاں دے نال صلح چا کریندا انہاں دی خلافت نو میں تسلیم چا کریندا اے ترے شرطاں میریاں قبول ہوون تے من لو انہاں کے کہنا جی تریویں قبول کوئی نہیں جے مکے واپس ونجے تا بھی سانو نقصان ہوندا ہے اگر سرحد دے اوتے ونجے تا بھی نقصان ہوندا ہے جے یزید والے پاسے ونجے تا ہور زیادہ نقصان ہوندا ہے جو خط انہاں دے موجود ہیں لکھے ہوئے خطاں وچ خیر کھائیے دلاں وچ بد کھائیے اس واسطے خط پکڑے گئے تے ساری خیر کوئی نہیں اگر سرحد تے ونجے تا بھی خط زہر ہو ونجن یزید دے ہاتھ بیعت کرے تا بھی زہر ہو ونجن اس واسطے انہاں سوچیا جو ہن ایتھائی انہاں نو ختم کرو نا تا ساڈی توجہ ہے نا کہ قتل کرن والے کون جڑے نعرے مار کے نال لئی ویندے تے یزید تا اپنی جگہ بیٹھا ہے اس نو پتہ سر وی کی پیا ہوندا ہے تسا اے دسو کہ ساڈے ملک وچ جڑی دہشت گردی ہوندی اے صدر تے وزیر کول پوچھ کے کرن جو اسی فلانی جگہ کرن لگے وہ تو ہو ویندی ہے تے انہاں نو پتہ بعد وچ لگدا ہے اس وقت او اپنے دور خلافت دے اندر بادشاہ ہیں اپنے دار الخلافت دے اندر بیٹھن لیکن درمیان وچ کاروائی کرن والیاں دا انہاں نو اس حال دا پتہ وہ تو خیر خواہ ہو کے لئی آن اگے حضرت حسین آکھے کہ میں تساں دے نال اس پاسے نہیں جاونا مسلم بن عقیل بھی قتل ہو گیا ہے میرا ابا بھی اتھے قتل ہو گیا ہے میرا بھائی بھی قتل ہو گیا ہے تے میں اتھے جاونا اتنے غدار تے نامراد لوگ اس واسطے مینوں انہاں کولوں وفا دی کوئی امید کوئی نہیں جلدی کرو مینوں واپس جاون دیو انہاں کہ نہیں جی تو نہیں جا سکدا حضرت حسین نے اتھے پڑاؤ ڈالے تے 3 منزلاں کر کے تے 3ویں دن کربلا دے میدان وچ عصر دے ٹائم پہنچ دے پئے نے اتھے خیمے لا دتے نے جو چلو اج رات ایتھے آرام کر دے تے واپس جانا ہے او واپس جانے دی کوشش کریں تے انہاں تیروں تو فنگ مارنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ حضرت حسین دے خیمیاں نو اگ لا دیتی نے جدا اگ لگی ہے تے مسکین بچے تے یتیم جنہاں نو پہ کرن دی تیاریاں پہ کرن دے او معصوم بچے خیمیاں دے وچ بلکدے ہوئے تے روندے تے چیخدے چلاندے پین حضرت حسین دی کلی ذات ادو موجود ہے ادو تیرہ دی ہزاراں دی تعداد موجود ہے وہ 60 بندہ جڑا نال ہی انہاں ظالماں نے تیر تلوار دے نال حملے شروع کر دیتے نے اتنے تابڑ تول حملے کرنے نے جو عورتاں دی بے عزتی ہو گئی ہے جو خیمیاں نو اگ لگ گئی ہے انہاں دناں دے اندر ولادت ہوندی حضرت حسین دا بچہ پیدا ہوندا ہے حضرت اصغر ایک مائی نے بچے نو جھولی دے اندر پا کے حضرت حسین دو بھیجا ہے جو بچے دے کان دے اندر آسان بھی دیو چاہتے تکبیر بھی آنکھوں چا جڑے ویلے بچہ حضرت حسین دی جھولی دے اندر آئے ظالم نے تیر دا نشانہ بنایا ہے ایک کن وچوں تیر نکل دے تے دوسرے کن وچوں پار ہو ویندا ہے حضرت حسین رو کے دین اللہم اشہد اللہ تیرے نام تے قربانیاں پیا دیندا منافقاں دی گل تا نہیں من سکدا لیکن محمد دین دی اشاعت بھی نہیں چھوڑ سکدا بچے شہید ہو ونجے گھر بار اجڑ ونجے خیمے جل تے خاک ہو ونجے لیکن تیرے دین تو پیچھے گل اوہ ہونی ہے جڑی میں کر کے راونی ہے حضرت حسین نے بچہ واپس کیتا ہے جو مائیاں نو آنکھو تکبیر بھی ہو گئی ہے اے تکبیر دے بجائے اللہ دی تقدیر غالب آ گئی ہے معصوم بچہ پیچھے ہٹ ویندا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوروں ویکھ کے حضرت حسین نو تسلیاں کھڑی دیندی ہے میرا بھائی ناراض نہ ہوویں تے غمگین نہ ہوویں پریشان نہ ہوویں حالات آندے رہ ویندے نے ان حالات وچ تیرا ابا
ابا بھی گزرے ہے، ان حالات تیرا بھائی بھی گزرے ہے، ان حالات چ مسلم بن عقیل بھی گزر گئی ہے۔ اگر او شہید ہو گئے تے سانو پرواہ کوئی نہیں، اگر تو بھی ہو بنے سانو اللہ دی تقدیر دے تے راضی ہونا چاہیے۔ جے اللہ دی رضا انجے تے ساری قضا بھی انجے بھی بندی ہے، اللہ دے فیصلے تے سارے دل دے بھی حوصلے نے۔ حضرت حسین نو تسلیاں دے کے کھلی کنڈ سجنے دی ویر دی اللہ پاک محافظ آپ کنڈ سجنا کے پیچھا آوازاں دے کے تسلی کھڑی دے دیے تے نال نال حضرت حسین نو جدا تیر پہ لگ دین، ایک تیر تے حلقے چ لگ گئے، تین خون دا چھلکا باہر نکلے۔ حضرت حسین اپنے ہاتھ دے تے خون چاہ کے آدن اللہم بقضائکا رب ردید، اللہ میں تیرے فیصلے دے تے راضی ہاں، سکا پترا درخت تجھے نہ تھلے نہیں گر سکدا، اللہ مینوں یقین ہے تیر بھی تیری مرضی تو علاوہ مینوں نہیں لگ سکدے، اگر تیری مرضی تیر مراون دیے میں حسین دی مرضی تیر برداشت کرن دیے، اس واسطے اللہ سیاں اے تیر تا برداشت کر سکدا لیکن ضمیر نو میں ویچ سکدا، اس واسطے ضمیر کھلا کر کے آدھن اللہ سیاں سارا کچھ برداشت پہ ہوندا ہے، جو کچھ بھی ہو ونجے پر میرا نظریہ سن گن میرا اللہ توڑے لاش میری ہو ٹکڑے ونجے او تو ٹاپا نال چتھی وے میں تا کربل خون دے نال رنگین کرے سو میرا اللہ یار منی وے ریحانہ اللہ نال گڈھے دا کیویں سانگا یار تڑی وے تیر قضا دا ٹکڑا کوئی نہیں توڑے صبر دے نال رہی وے اللہ سیاں مینوں پتہ ہے جو سارا کچھ ہوندا پیا ہے لیکن تیری مرضی تو بغیر مینوں کوئی زخم لگ سکدا، تیری مرضی بن گئی ہے، ساڈے ضمیر بھی حاضر ہیں، ساڈے ضمیر بھی حاضر ہیں، اگر تیرے طرف تیر تے میرے طرف میرے ضمیر موجود ہیں، ظالماں نو للکار للکار کے آدن ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آ ظالما جے تیر مارنا چاہندی تے حسین دا ضمیر حاضر ہے، تلوار مارنا چاہندی حسین دا ضمیر حاضر ہے، لیکن منافقاں دے علاقے وچ میں حسین قدم رکھن واسطے تیار، سارا کچھ برداشت کیتا ہے، کتنی برداشت کیتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صبر اور تحمل دے نال کھڑی ہے، پیچھا توجہ کرا کے آدھی میرا حسین بھائی کمزور نہ ہووی، جنگ دے میدان چ پیچھا نہ ہٹی، ٹھیک ہے تو کل ہے لیکن اللہ تا تیرے نال ہے، سارے تیرے دشمن ہو گئے سارے تیرے مخالف ہو گئے لیکن وہ آکھ دیئے اج رتوں کوڑیاں ہو گیا پر سچی لکھ گئے باتیں، سب سنگتاں وچوں او سنگت چنگی جتے بہن برا دی ٹھاٹھے او خوش راندی بہن حسین دی اے حسین براجو ساتے ایک یادیاں اس روزہ نانے دا تقدیر بلایا آپے کلی کنڈ سنجنے دی ویروں دی اللہ پاک محافظ آپے جے پوج نکھڑے آ ایک ڈار وچوں پا دے وے ہاں کرلاٹے پر جگر رسول دا ٹکڑا دیتی دل نو ول ول ڈاٹے، اس واسطے بھیڑ بھی تسلیاں کھڑی دیں دیئے آدھی جو اگر کونج اپنی پارٹی وچوں نکھڑ ونیا تے چیخو پکار کر دے ویا، لیکن حضرت حسین کنبے وچوں نکل آیا ہے، قبیلے وچوں نکل آیا ہے، خاندان وچوں نکل آیا ہے تے کربلا دے میدان وچ کلا ہو گیا ہے، کلا ہو کے بھی اس اللہ نو چھوڑیا کوئی نہیں، اس واسطے تیرا محافظ اللہ پاک ہونے تو صبر نال روی، تو کیا کری صبر دے نال روی، صبر پیا کرے میں اتنی صبر کی تیسی جو سارا کچھ تیر لگ گئے، حضرت حسین شہید ہو گئے تے جدہ وہ شہید ہوئے محرم دی 10 تے ہے بھی جمعہ دا دن کیڑا ہے
جمعۃ المبارک دا دن بھی مبارک ہے، مہینہ بھی مبارک ہے، تے جڑا خون زمین کربلا تے ڈگیا خون بھی مبارک ہے، او حسین بھی مبارک ہے، تے جڑے حسین دا احترام دلوں کرندن او مومن بھی مبارک دے مستحق ہیں۔ اس واسطے اگر حضرت حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے، اس واسطے اللہ دے رسول نے جو سبق سکھایا ہی جھولی دے اندر بٹھا کے حضرت حسین نو ایک دن چایا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن نو جھولی دے اندر بٹھایا نے، بٹھا کے دے لوگو ہاذا ابنی سید، اے میرے پتر واقعی سید پتر ہیں، واقعی صبر تے تحمل والے پتر ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صحابی گئے بلانے واسطے، گھر جدہ بلایا سی اللہ دے پاک رسول سردی دے موسم وچ چادر لپیٹ کے آندے نے، ایک بغل حسین نو دبایا نے، دوسری بغل دے اندر حضرت حسن نو دبایا نے، صحابی بلایا چادر اتا کر کے آئے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو، صحابی میں کہہ دا یا رسول اللہ مینوں لگدا ہے کہ اج تساں دا وجود ذرا موٹا معلوم پیا ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے یار ذرا میری چادر اتا کر کے تھلو تا ویکھ جو کہ پیا ہوندا ہے۔ صحابی آدا میں چادر ہٹائی نہیں، ایک بغل حسین پہ ہسدا ہے، دوسری بغل حسن پہ ہسدا ہے۔ اس ٹائم میں پوچھا یا رسول اللہ ادا علی ابا بھی موجود ہے، اما فاطمہ دی جھولی بھی موجود ہے، لیکن اتنی پیار تساں کیوں پہ کریندے ہو، اتنی محبت تساں کیوں پہ کریندے ہو؟ اللہ دے پاک رسول اس ٹائم فرماندے ہما ریحانۃ یا من الدنیا، او میرا ساتھی آ گل ہے مینوں انہاں نال پیار اس واسطے جے تانوں خوشبو دی ضرورت پوے تے پھل سنگ لیندے ہو، تانوں خوشبو دی ضرورت پوے تے عطر تے سینٹ سنگ لیندے ہو، لیکن میں محمد واسطے اللہ نے خوشبو ہمار رہنا ریحانۃ یا من الدنیا، دنیا وچ اگر میری خوشبو اللہ بنائی ہے تے حسن تے حسین نو بنائے۔ آل رسول دا احترام بھی دلاں وچ رکھنا توجہ ہے۔ آل رسول محمد رسول اللہ دے صبر پہ کریں تے صبر سکھاون والا کون ہے؟ اللہ دے پاک رسول نے خود اپنی جھولی تربیت دیتی ہے تے انہاں دا صبر چا کیتا ہے۔ صبر کیوں نہ کرنا جس جھولی وچ پرورش پا کے آئے نے او بھی صبر پہ سکھاندا ہے، حتیٰ کہ حضرت حسین کولو کربلا دے میدان وچ جدا تیر پہ لگ دین تے او قرآن پڑھ دیکھ لین، او گے ایک بندہ حیران ہو کے پوچھتا ہے او حسین اس ٹائم میں تو قرآن کھلا پڑھتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین کہندے میں کیوں نہ قرآن پڑھا، میرے نانے نے طیف وچ پتھر کھا کے قرآن پڑھے نے، میرے حسن بھائی نے پٹ وچ تیر کھا کے قرآن پڑھے نے، میرے ابے علی نے جہاد میدان وچ قرآن پڑھے ہے، میری اما فاطمہ نے چکیاں پیس کے قرآن پڑھے ہے، میری نانی خدیجہ نے پٹیاں لا کے قرآن پڑھے، میں کیویں قرآن نہ پڑھا؟ مزہ تا ہے میرے نانے محمد رسول اللہ نے طائف وچ اپنے وجود نو خون نال رنگین کر کے قرآن پڑھے تے میں انہاں دی سنت نو زندہ کراں، میں کربلا دے میدان وچ اپنے وجود نو خون وچ غلطان کر کے قرآن پڑھا، اپنے وجود نو خون وچ غلطان کر کے قرآن پڑھا تے مزہ تا ہے۔ اس واسطے ایک شاعر نے آکھیا پڑھو ہر دم درود ان پر، توجہ ہے، پڑھو درود ہر دم ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، ملائک بھی حیران ہوں تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حسین نے تلاوت منوا دیتی ہے، جو صبر دا مقام آونجے تے لوگوں پڑھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اے سارا کچھ تیرا دتا ہے، اگر مینوں معصوم اصغر دتا ہی تا تو دتا ہی، اگر اے خاتون دتی ہی تا تو دتی ہی، اگر اے وجود دتا ہی تا تو دتا ہی۔ 58 سال توڑی زندہ رہ گیا، 58 سال تو بعد اج میرے وجود نو اج مصیبتاں دے اندر جکڑ دتا ہی تے میں تیرے فیصلے تے راضی ہاں۔ 58 سال دی عمر وچ 10 محرم الحرام جمعہ دے دن دے اندر جام شہادت نوش کیتی ہے، کس نے؟
نواسہ رسول جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ ہے؟ تھک گئے ہو تو بس کیا کرا؟ ہاں نہیں تھکے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر وچوں نکل دین. حضرت اما فاطمہ نے جبے یمن دے وچوں شام دے علاقے وچوں بڑے ہوئے آئے نے سفید بہترین جبے انہاں نوں پوا کے آدی کہ ونجو نانے محمد رسول اللہ دی مسجد دے اندر تقریر کھڑے کریں دین جمعہ پہ پڑھیں تے تساں وی مسیح تے جاؤ. آئے نے دوروں اللہ دے پاک رسول منبر دے اتے بیٹھن تقریر کر رہے ہیں. دیکھ دن تے ایک پوڑے 4 سال دے ایک پوڑے 3 سال دے زمین تے کدے ڈگ دے کدے اٹھ پیندے کدے ڈگ دن تے کدے نس پیندے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے حالت برداشت ہوندی کوئی نہیں. جلدی جلدی منبر شریف تو اتر دے نے جا کے تے حضرت حسن نو بغل چ پایا نے حضرت حسین نو بغل چ پایا نے بغل چ پا کے ممبر دے اتے آ گئے نے. ممبر دے اتے آ کے صحابہ نو دے لوگوں سچ آکھیا اللہ پاک نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اولاد فتنہ ہو دی والدین واسطے. لوگوں دیکھو کہ اے آندے پہن تے انہاں دا رہنا تے ڈگنا مینوں پسند نہیں آیا. میں ممبر تو لے کے تے انہاں نو اپنے کندھے تے بٹھا کے آیا. اللہ دے پاک رسول گزر دے پہ حضرت فاطمہ دے گھر دے نال رونا دی آواز آئی ہے. نبی کریم فوراً حضرت فاطمہ دے گھر گئے. اگا ویکھ دن تے حسن تے حسین روندے پین چیخدے چلاندے پین. اللہ دے پاک رسول فرماندے ما یبکیہما او میری جگر گوشہ بطول میرے نواسے کیوں پہ روندے نے اج کیوں چیخدے پین. اما فاطمہ رو کے آدھی ابا جان 7 دن ہو گئے میرے گھر وچ اگ بلی کوئی نہیں بھوکی پیاسی حالت چراندی پیاں تے اے بھوک دی وجہ نال روندے پے. جدا ماں دے پیٹ وچ کوئی چیز نہیں گئی تے دودھ کیویں تیار ہوے اس واسطے دودھ دی وجہ دے نال اے وی روندے پے. نبی کریم نے دوہا اپنے نواسیوں نو چاہ کے جھولی وچ بٹھائے اپنی زبان مبارک منہ وچوں سامنے کیتی ہے. جو ہی زبان کٹ دین تے بچہ نس کے زبان نو چوس لیندا ہے وقت دوسرے نو زبان چسوائیے. زبان جو ہی چوس دینے حضرت حسن بھی ہسنا شروع کر دیندے حضرت حسین بھی خوش ہو ویندے. نبی کریم فرماندے ہاں میری بیٹی اج تو بعد مینوں اللہ تے امید ہے تیرے بچے بھوک دی وجہ دے نال روسن کوئی نہ. حضرت حسین دے گلے نو ویکھے حضرت حسن دے گلے نو ویکھے تے جڑا قمیص سی او دا بٹن زور نال دبایا ہویا سی گلے دے اوتے نشان پیا ہویا سی. او بٹن کھول کے نشان ویکھے تے اپنی بیٹی فاطمہ نو مخاطب کر کے دینا میری بیٹی مینوں انہاں 2 بچیاں دے نال اتنی پیار ہے اتنی محبت ہے. اگر میرا دل کھول کے کوئی بندہ ویکھے جویں کپڑے دا داغ انہاں دے اوتے گردن تے لگ گئی میرے دل دے اوتے بھی نشان پے گیا ہے. اس واسطے میری بیٹی فاطمہ انہاں دا بہت زیادہ خیال کیتا کر. اتنی محبت ہے کہ حضرت حسین تے حسن دے بارے لوگاں وچ مشہور ہو گئی ہے کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے رسول دے پتر. حضرت علی دا نام ہی کوئی نہ گندا ہی حالانکہ پتر علی دے لیکن اللہ دے رسول دے نال اتنی رہندے ہیں جو لوگ آدے ہیں جو نبی پاک دے پتر خود ہیں حالانکہ نواسے. اتنی محبت تے پیار رسول نو بھی انہاں دے نال تے صحابہ نو بھی انہاں دے نال کتنی پیارے دسا. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر دے پتر حرم شریف دے اندر بیٹھے ہوئے نے. بیٹھیاں بیٹھیاں انہیں خاموش بیٹھے ایک صوفی جیاں بندہ ہے. کون ہے بابا آدم؟ ہاں صوفی جیاں بندہ ہے. آ کے کن وچ لگ گئے آدھے حضرت جی مینوں ایک مسئلہ تا دسو. کے مسئلہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھ دین کہ مسئلہ ہے؟ آکے احرام بندہ بدھی ودا ہوئے تے احرام دی حالت دے اندر اے مکھی مارنا جائز ہے کہ کوئی نہ؟ مکھی مارنا جائز ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر میں توجہ دے نال ویکھے صوفی والے پاسے تے سوال کر کے پوچھ دین انت من الارام او
صوفی آئے دسیا کہ تو عراق چو تنے آیا، او دے ہاں جی حضرت جی میں عراق چو آیا، آکے نا مرادا تینو شرم تے حیا بھی نہیں آدی، مسئلے ودا پوچھ دے عراق والے حال تہاڈا میں تانوں دسا، قد قتلوا ابن بنت رسول اللہ، تسا میرے محمد دے جگر گوشے بطول دے نو حضرت حسین نو قتل چا کیتا ہے، کربلا چ خون نال غلطان چا کیتا ہے، اوتھے تانوں حیا نہیں آیا تے اج حرم دے اندر پوچھ دے پئے ہو جو حرام دی حالت وچ مکھی مارنی جائز ہے کوئی نہ، رسول پاک دے جگر نو ذبح کریندے رہ گئے ہو تے تواڈے دل وچ رحم نہیں آیا، اج مکھیاں دے مسئلے ودے پوچھ دے ہو، جنہاں ظالماں قتل کیتا ہے، ساڈا عقیدہ ہے جو حضرت حسین دے قاتل جہنمی ہیں، کون ہیں او جنت دے مستحق، او تا کوئی نہیں، پر حضرت حسین جنت وچ جنتیاں دے سردار ہو سن، جنتیاں دے خود اللہ دے پاک رسول فرمانے لوگو جنت وچ جتنے نوجوان ہو سن انہاں سارے نوجواناں دے سردار حسن تے حسین ہو سن، اللہ پاک نے انہاں نو مرتبے دے دتے تے انہاں دے دشمنوں اللہ دنیا چ بھی ذلیل تے اوتھے بھی، اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک ساڈے دل دے اندر آل رسول دی محبت بھی